سورۃ الجمعہ آیت نمبر 6۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیتوں میں یہود کے متعلق کہا گیا تھا کہ انہیں تورات کا علم دیا گیا، انہیں کتاب دی گئی، لیکن یہ تورات پہ عمل نہیں کرتے۔ تورات پہ عمل نہیں کرتے یہ معنی کہ تورات ہی میں یہ حکم ہے، تورات ہی میں بیان ہے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے، یہ اس کی صفتیں ہیں، یہ اس کی صفات ہیں، تم نے اس پہ ایمان لے آنا ہے۔ تو تورات نے تو تعارف کرایا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب یہ چونکہ ایمان نہیں لا رہے تو تورات پہ اور اس علم پہ عمل نہیں ہوا، تو قرآن کریم نے ان کو ظالم ٹھہرایا۔ اب تلاوت شدہ آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر تم اپنے آپ کو، یہود سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے ولی تصور کرتے ہو اور جانتے ہو، یعنی یہود کا اپنا ایک زعم و گمان اور ایک گمنڈ تھا، وہ کہتے تھے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم آپ پہ ایمان لائے بغیر اللہ کے ہاں اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، انہوں نے کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں۔ گھمنڈ میں یہاں تک کہ ان کے قول کو قرآن نقل کر کے کہتا ہے کہ وہ کہتے تھے نہیں جی اگر جنت میں جائے گا کوئی تو یہودی جائے گا یا کوئی نصارہ جائے گا، اس کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، سورة بقرہ میں وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم، کہا جنت میں کوئی بھی شخص نہیں جائے گا ہاں
نصارہ جائیں گے، یہود جائیں گے بس۔ تو قرآن نے کہا یہ تمہاری آرزوئیں ہیں، ہاتھوں برہانکم، کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ یہود و نصارہ ہی جنت میں جائیں گے، کوئی نہیں جائے گا؟ تو وہ یہ کہتے تھے ان کا کہ جنت ہماری ہی ہے، ہم جنت کے وارث ہیں، ہم جنت ہی میں جائیں گے، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ ایک آدمی جب دیکھتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن آدمی کبھی کبھار اللہ کی نعمتوں سے محروم بھی ہو جاتا ہے نا۔ اور ہر آدمی جانتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں محدود ہیں، آخرت کی لامحدود ہے۔ یہاں پہ بیماری ہے، وہاں پہ بیماری نہیں ہے، یہاں پہ تنگ دستی ہے، غربت ہے، وہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ اور بہت ساری چیزیں معنی ہو سکتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں، آخرت میں تو کچھ نہیں ہے۔ ہر عقل مند یہی سوچتا ہے کہ وہاں کی نعمتیں ابدی اور دائمی ہیں۔ تو کہا پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ ہونا۔ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اے یہودیو اگر تمہارا یہی ذہن و عقیدہ ہے کہ تم اللہ کے پسندیدہ ہونا، تو ایک بات ہے، میں محمد رسول اللہ قرآن کے حوالے سے تمہیں کہتا ہوں، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کر رہے ہیں، کہو اے اللہ ہمیں موت دے، ان کنتم صادقین، اگر تم اس گھمنڈ میں ہو نا، اگر تم اس میں سچے ہو تو تم تو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو، اللہ کے ہاں تمہارا مقام ہے، کہو نا موت کی تمنا کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، بسبب ان اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جی ہمارے اعمال صحیح نہیں ہے، یہ تو ظاہری شوشہ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے تورات کے احکام کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم حرام خوریاں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی ان کو اپنے اعمال اور اپنے کرتوت کا علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ جاتے ہی فرد جرم ہم پر عائد ہوگا اور ہمارے متعلق فیصلہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈالو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے دلوں کے بیت کو جانتا ہوں، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے اعمال کے وجہ سے وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے کہ جب تم یہود کو یہ کہو کہ موت کی تمنا کرو، وہ نہیں کریں گے۔ اچھا فرمایا موت تو ایک ایسی اٹل چیز ہے، ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو کہ نہیں ہم موت نہیں مانگتے ہیں، موت نہیں چاہتے ہیں، تمہاری خواہش یہی ہے کہ تم اس سے جان چھڑاؤ، پہلو تہی کرو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ ایک اٹل فیصلہ ہے، موت نے ہر صورت آنا ہے۔ کہا انسانوں تم سب پہ موت آئے گا اور اپنے ٹائم پہ آئے گا، اور اٹل فیصلہ ہے اللہ کریم کا۔ مرنے والا مر رہا ہوتا ہے، دیکھنے والے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما چکے ہیں، اللہ کا فرمان ہے کہ ہم اس مرنے والے سے تم سے زیادہ قریب ہے، اور اگر تم میں طاقت ہے تو اس وقت اس روح کو لوٹا دو یا روک دو، نہیں کر سکتے ہو، خدا کی خدائی ہے، اللہ کا حکم ہے، چشم زدن میں حکم ہوا، ملک الموت پہنچ گیا اور روح کو قبض کر لیا۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، صورت واقعہ میں گزر چکا تھا۔ لوٹا دو اس موت کو، لوٹا دو اس روح کو، ہمارے حکم سے نکل رہا ہے، پوری دنیا ایک ساتھ ہو جائے کہ یہ روح نہیں نکلے گا۔ فرمایا خدا کی خدائی وہاں پہ دکھائی دیتی ہے، حکم ہوتی ہی ملک الموت نکال دیتا ہے۔ تو کہا اے یہود تمہیں تو موت کے متعلق کہا گیا نا، تم اپنے سچائی کو ثابت کرتے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر یہود موت کی تمنا کرتے تو وہیں پہ مر جاتے، اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دیتا، اور وہ سمجھتے بھی تھے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں۔ اگر موت کی تمنا کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ ان کو موت دے، بس ہم موقع پہ مر جائیں۔ اس لیے فرمایا لوگوں، موت برحق ہے، اس سے کوئی بھی شخص نہیں بچ سکتا اور وہ آ کے رہے گا۔ پھر جب موت آئے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کے طرف جو ہر علانیہ اور چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا ہے، اس کے پاس اس کا علم ہے۔ جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال بتلائے گا اور جتلائے گا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، یا ایھا الذین ہادوا، اے وہ لوگو جو یہودی بنے ہو، اے یہودیو، ان زعمتم، اگر تم گمان کرتے ہو، انکم اولیاء للہ، اگر تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے اولیاء ہو، اللہ کے ولی ہو، من دون الناس، لوگوں کے بغیر تم ہی اللہ کے ہاں محبوب ہو، فتمنوا الموت، بس آؤ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم موت کی تمنا کر لو اپنی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ولا یتمنونہ ابدا، فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کہہ دوں ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اپنے اعمال کے، اپنے ہاتھوں کے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے، واللہ علیم، اللہ جانتے ہیں بالظالمین، حد سے تجاوز کرنے والے ظالموں کو۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اے یہودیو، اگر تم موت کی تمنا نہیں کرتے ہو، دیکھو نا، یہ تو ایک اس طرح کی حقیقت ہے، ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، پس وہ تم سے آ کے ملے گی، مرنے کے بعد، ثم تردون، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، اس ذات کے طرف جو غیب اور شہادت دونوں کا جاننے والا ہے، جو ہر ظاہر اور ہر چھپے ہوئے چیز کا علم رکھتے ہیں۔ جب وہ ایسی ذات ہے تم اس کے پاس جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم، بس بتلائے گا تمہیں، بما کنتم تعملون، جو اعمال تم نے کیے تھے۔ اللہم